الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے، اس کام کے کرنے سے پہلے، اس عمل کے کرنے سے پہلے انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ ابھرتا ہے، ایک ارادے کی شکل بنتی ہے۔ تو یہ جو ارادہ بنا، خواہش پیدا ہوئی یا کسی کام کے کرنے کا جذبہ ابھرا، اسی کو اس کام کے لیے نیت کہا جاتا ہے۔ گزشتہ سوموار کو اسی عنوان پہ بات ہوئی تھی، جو چند باتیں باقی رہ گئیں انہیں پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کام یا عمل کے کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا، اپنے اس ارادے کا رخ بدلنا، اپنے اس ابھرنے والے جذبے کو صحیح سمت دینا، اسی کو اخلاص نیت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی کام یا عمل انسان کرنا چاہتا ہے، وہ عمل اور کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ اس کام کے کرنے کا مقصد کیا ہے، میں کس لیے کر رہا ہوں، کس لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ہمارے روزمرہ کے کام ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کی دعوت میں شریک ہونا ہے، کسی نے کھانے پہ بلایا، آپ شریک ہونا چاہتے ہیں اس کے کھانے میں، اس کی دعوت پر، دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے امور ہیں، دوسرے کام ہیں۔ تو پہلے انسان یہ سوچ لے کہ فلاں نے میری دعوت کی ہے اور میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، اب وہاں میں نے پہنچنا ہے، تو میں کس ارادے سے جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جاتا ہوں یار کچھ تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے گی، تھوڑا حال احوال ایک دوسرے کو دے لیں گے، سن لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھیں گے، کچھ باتیں کرنی تھی، موقع نہیں ملتا، چلو اس بہانے موقع مل جائے گا، وہاں جا کر باتیں کر لیں گے۔ ایک یہ ارادہ ہے، اور ایک ارادہ یہ ہے کہ میں نے دعوت قبول کی اس کی اس لیے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی دعوت قبول کیا کرو۔ اب میں شریک ہو رہا ہوں، کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے خود ہی فرمایا، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے دعوت قبول کی تھی، اب میں ثواب کی نیت سے ہی جا رہا ہوں۔ تو اب جو پہلے ارادہ کیا تھا گپ شپ لگانے کا، باتیں کرنے کا، کھانا تو وہاں بھی کھا لیا جائے گا، رسم ادا ہو جائے گی، دوست بھی خوش ہو جائے گا، لیکن اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر دوسری نیت کر لی اللہ کی رضا کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی، تو اب کھانا بھی کھائے گا، باتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اسی کو تبدیل کرنا، اپنے ارادے کو ایک صحیح رخ دینا۔ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا ہے، کہاں جا رہے ہو، یار فلاں بیمار ہے پوچھنے جا رہا ہوں، وہ بھی آیا کرتا ہے۔
جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ بھی آتا ہے، جب میں نہیں جاؤں گا تو وہ کیسے آئے گا، یہ نیت ہے۔ اور ایک نیت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار کی عیادت کیا کرو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جایا کرو۔ تو اب اگر وہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، جانا اسی طرح ہوگا، باتیں وہی ہوں گی، گفتگو وہی ہوگی، لیکن اس کا جانا اور آنا باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ نیت کے اندر اخلاص کا پیدا کرنا، للہیت کا پیدا کرنا، جو بھی کام ہو مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تاکہ ہر عمل عبادت بنتا جائے، تاکہ ہر عمل اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا جائے، ہر اٹھتا ہوا قدم نیکیوں کے پلڑے میں وزن ڈالنے کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ بہت سارے لوگ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کریں گے اور کرتے ہیں، بڑے بڑے عمل کیے انہوں نے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضری اور پیشی ہوگی تو پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں جتنے وزنی عمل لے کر آئیں گے، بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، لیکن قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو ایسے اڑا دیا جائے گا ہواء منصورا، جیسے راکھ کو پھونک مار کر اڑا دیا جاتا ہے، ان کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں پایا جائے گا، ان میں اللہ کی رضا نہیں پائی جاتی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے انسان کے اعمال مزین کر کے خوبصورت بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے نے یہ نیک کام کیے، بڑے اچھے کیے، بڑے اچھے طریقے سے یہ عمل کیا، اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈال دو اسے سجین میں، ڈال دو جہنم کے اندر ڈال دو۔ فرشتے عرض کرتی ہیں پروردگار عمل تو بہت خوبصورت ہیں، بڑی محنت سے اس نے کیے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں تم نے ظاہر کو دیکھا تھا، ظاہری خوبصورتی کو دیکھا تھا، میں تو اس کے دل کے اندر کو جھانک کر دیکھ رہا ہوں، میں نے اندر دیکھا ہے، اس کے اندر میری رضا نہیں پائی گئی، اور جب میری رضا نہیں ہے تو وہ عمل میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں منافقین کا ذکر آتا ہے، اعتقادی منافق اس زمانے میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے کہ کون کون منافق ہیں۔ آج تو پتہ نہیں چلتا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسا پیمانہ کوئی نہیں ہے۔ عملی منافق تو عام ہیں، اس میں تو ہم سارے آتے ہیں، جیسا فرمایا گیا ایک حدیث شریف میں کہ منافق کی علامات ہیں، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ عملی نفاق ہے، عملی منافقت۔ اور ایک ہے اعتقادی منافقت، وہ اعتقادی منافقین اس زمانے میں تھے، اور ان کا درجہ کیا ہے؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ کفار سے بھی بدتر انجام ہوگا ان کا۔ منافقین کے لیے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو اب دیکھا جائے تو منافقین کیا تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ امام الانبیاء کے پیچھے پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کو منافق کہا گیا، جہنم کے نچلے طبقے میں ان کا ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ تو پڑھا لیکن نیت میں اخلاص نہیں تھا، نماز تو پڑھی، نیت درست اور ٹھیک نہیں تھی، اخلاص نہیں پایا گیا۔ جب اخلاص نہیں ہے تو ان کا کلمہ پڑھنا بھی قبول نہیں ہے، ان کا نماز پڑھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو نیت کا اثر ہوتا ہے انسان کے عمل پر۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ اچھی نیت سے عمل کوئی بھی ہو وہ نفع مند ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو عمل نفع مند ہوگا، اور ہر نفع مند علم وہ ہوگا جس میں نیت اچھی ہوگی، دونوں طرف سے دیکھا جائے۔
اور جس عمل میں نیت خالص ہو، اخلاص پایا جائے، وہ عمل باقی رہتا ہے، اور جس عمل اور کام میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، وہ عمل اور کام فانی ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی کام کیا اپنی شہرت کے لیے، کہ میرا نام ہو، میرے نام کے اشتہار لگیں، لوگوں میں میرے نام کے چرچے ہوں، تو اب انسان خود بھی فانی ہے، شہرت بھی اس کی فانی ہے، تو نیت اس نے شہرت کی تھی، تو یہ عمل بھی اس کا شہرت والا فانی ہے، فنا ہو گیا، ایک وقت تک ہوگا، اس کے بعد ختم۔ اسی طرح کسی اور ارادے سے اس نے کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا، نیت کوئی اور کی تھی، تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا کی تعریفیں بھی فانی، دنیا کی شہرت بھی فانی، اور جس نے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو باقی ہے، وہاں فنا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا سب کچھ فنا ہوگا، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، سب کچھ فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ تو جب اللہ کی ذات باقی ہے تو جس عمل کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی وہ عمل بھی باقی رہ جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر برکت ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہندوستان میں جب پاکستان نہیں بنا تھا، مشترکہ ہندوستان تھا، تو ہندوستان میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھا ہے اور ایک شاگرد بیٹھا ہے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، کوئی برآمدہ چھپر کچھ نہیں ہے، درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے، لیکن اخلاص سے پڑھانے والا اور اخلاص سے پڑھنے والا۔ جب اخلاص ان کی نیت میں پایا گیا، جب خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے آغاز کیا ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر، تو اب دیکھیں انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر اس مدرسے کی شاخ موجود نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے سفر کیے، انہوں نے اپنے سفر نامے لکھے بھی ہیں، جہاں دیدہ ہے اور دو تین اور بھی ہیں ایسے، کتابی شکل میں ہیں، سفر ناموں پہ احوال لکھے ہیں، بڑے دلچسپ ہیں۔ اگر کبھی یوٹیوب اور فیس بک سے فرصت ملے تو ایسی کتابوں کا مطالعہ کر لیا کریں، فائدہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سفر کے دوران مشرق میں اس جگہ تک جا پہنچا جہاں آگے پانی پانی ہے، یعنی خشکی کا آخری کنارہ۔ جب وہاں پہ پہنچا تو آخر میں پانی کے کنارے پر جو عمارت بنی ہوئی تھی وہ مسجد اور مدرسہ تھا، آخری کنارے پر، اس کے آگے پانی ہے، آبادی ختم ہو جاتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے، آخر میں مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور جب فرمایا کہ جب میں مسجد کے اندر گیا، جب میں نے امام سے مصافحہ کیا، بات کی، تو پتہ چلا کہ تعلق دارالعلوم دیوبند کے ساتھ تھا۔ اور فرمایا کہ میں نے جنوب کا سفر کیا یا شاید شمال کا، اور میں اس جگہ تک جا پہنچا جہاں پر خشکی کا خاتمہ ہو رہا تھا، آگے پانی شروع ہو رہا تھا، تو وہاں بھی آخری کنارے پر مسجد بنی ہوئی۔ جب وہاں جا کر وہاں کے امام صاحب اور بچوں کو پڑھانے والے مدرس سے جب میری باتیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس کا تعلق بھی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے۔ اب یہ انار کے پودے کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے والے استاد اور شاگرد کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں خشکی کے آخری کنارے تک ہمارا شاگرد بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھائے گا اور سنائے گا۔ اسی طرح دیکھ لیں ایک اور بزرگ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آئے، ایک کام شروع کیا درد دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص پایا گیا، ایک کام شروع کیا، چند سال تک وہ کام کرتے رہے، دنیا سے چلے گئے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بستر اٹھائے ہوئے میرے ساتھی نہ پہنچ جائیں۔ آج کون سی جگہ ہے جہاں پر یہ نہیں پہنچے ہوئے؟
تو اخلاص کے ساتھ جس کام کی بنیاد رکھی جائے وہ کام باقی رہتا ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ آج ہمارے اعمال میں برکت نہیں رہی اس لیے کہ ان میں روح نہیں پائی جاتی۔ وجود تو ہے، جسم تو ہے، لیکن روح نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس روح کو دیکھنا چاہتی ہیں جو دلوں کے اندر ہے۔ اسی کا نام اخلاص ہے، اسی کا نام نیت ہے، اور اسی کو درست کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اسی کو ٹھیک کر لو۔ اور جب یہ ٹھیک ہو جاتی ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ صحابہ اکرام چندہ لا رہے ہیں، ڈھیر لگ گیا مسجد میں، اس میں سونا بھی تھا، اس میں چاندی بھی تھی، اس میں تلواریں بھی تھیں، اس میں تیر بھی تھے، اس میں خنجر بھی تھے، اس میں کپڑے بھی تھے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی تھا، بہت کچھ چیزیں۔ لمبا سفر درپیش تھا، گرمی کا موسم تھا، تنگی کا زمانہ تھا، ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد میں۔ ایک صحابی پریشان ہے، گھر آتے ہیں، مسجد آتے ہیں، پریشان ہے، کیا کروں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، سارے لوگ کما گئے، میں رہ گیا۔ وہ نیکیاں کمانے کے حریص تھے، ہم نام کمانے کے حریص ہیں۔ تو پریشانی کے عالم میں شام کا وقت ہے، وہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک یہودی ملا، اس سے پوچھا کوئی کام نہیں ہے، میں کرنا چاہتا ہوں مزدوری وغیرہ۔ اس نے کہا کام ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی کام یہ ہے کہ میرے کھیت کو پانی دینا ہے، ڈول نکالنی ہے، کنویں سے کھینچنی ہے پانی کی، اور سیراب کرنا ہے کھیت کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا دو گے؟ اس نے کھجور کے چند دانے مقرر کر دیے، مثلا ایک ڈول کھینچنے پر 2 دانے کھجور کے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ساری رات ڈول پانی کی کھینچ کر کھیت کو سیراب کرتے رہے، ساری رات۔ صبح ہوئی، شمار کیے تھے اتنے ڈول میں نے پانی نکالا ہے، اس نے چند کھجوریں دی تھی تھوڑی سی۔ اب یہ کھجوریں لے کر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے محبوب، اور تو کچھ نہیں میرے پاس، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ بستر ہے، نہ کپڑا ہے، نہ تلوار ہے، نہ خنجر ہے، کچھ بھی نہیں دینے کے لیے، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں پر جھلکتا ہوا اخلاص آپ نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا لے لو اس کی کھجوریں اور سارے مال پر بکھیر دو کھجوروں کو، ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے سارا قبول ہو جائے۔ اخلاص کے اندر برکت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے، عبد المالک نام تھا اس کا، اس علاقے کی سلطنت کا فرمانروا تھا۔ اس نے ایک مدرسہ بنایا کہ یہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی، بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کریں گے، میرے لیے بھی آخرت کا ذریعہ بنے گا، دنیا میں دین کا کام بھی ہوگا۔ مدرسہ بن گیا، پڑھانے والے مدرسین بھی آ گئے، پڑھنے کے لیے طالب علم بھی آنے لگے، دور دراز سے بھی آئے، قریب سے بھی آئے، دیہات سے بھی آئے، پڑھ رہے ہیں طالب علم، مدرسہ آباد ہے۔ ایک دن میں بیٹھا ہے اپنے وزیر کے ساتھ، بات ہو رہی تھی تو مدرسے کا ذکر آیا، تو بادشاہ نے کہا کہ بس میری نجات کے لیے تو انشاءاللہ یہ مدرسہ ہی کافی ہوگا، میں قبر میں ہوں گا اور یہ بچے جو آج پڑھ رہے ہیں یہ بڑے ہوں گے، علماء ہوں گے، صلحاء بنیں گے، ان میں سے دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے، مجھے ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ نے کہا جی بتاؤ۔ اس نے کہا آپ کی خام خیال ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا بس یہ سارے جو پڑھ رہے ہیں دنیا کی خاطر پڑھ رہے ہیں، ان میں وہ بندہ کوئی نہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے تصور میں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ امتحان لے لیں، ٹھیک ہے آج شام کو چلیں گے۔ عشاء کے بعد بادشاہ بھیس بدل کر، لباس بدل کر باہر نکلا، وزیر بھی ساتھ ہے، مدرسے میں آ گئے، اب چکر لگا رہے ہیں، کمروں میں طالب علم بیٹھے ہیں۔ رات کا معمول تو تھا پڑھنے کا، مطالعے کا طالب علموں میں ہوتا ہے، رات کو مطالعہ بھی ہوتا ہے، سبق یاد بھی کرتے ہیں، حفظ والی کلاسیں جو ہوتی ہیں اپنے بچے حفظ یاد کرتے ہیں قرآن پاک کو، کتابیں پڑھنے والے مطالعہ کرتے ہیں۔
تو اب یہ ایک کمرے میں آئے، ایک بچہ دیکھا پڑھ رہا تھا قرآن پاک. اس نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، سبق صبح سنانا ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم یہ حافظ بن رہے ہو، حفظ کر رہے ہو، تو کس لیے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے نا وہاں ہماری مسجد ہے، اس کے جو امام صاحب ہیں نا وہ حافظ ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، میرے والد بھی ان کی بڑی عزت کرتی ہیں، باقی محلے والے علاقے والے لوگ عزت کرتے ہیں، جہاں دیگ پکتی ہے پہلی پلیٹ وہاں پہنچتی ہے. تو میں بھی حافظ بن رہا ہوں، میری بھی لوگ ایسے عزت کریں گے. بادشاہ نے جب سنا تو اس نے کہا کہ میرے وزیر کی بات تو ٹھیک نکلی، یہ تو دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے، عزتیں حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے. تھوڑی سی مایوسی اس کے چہرے پہ آئی. اس وزیر سے کہا چلیں آگے چلیں. آگے گئے، وہاں پر ایک اور طالب علم پڑھ رہا تھا. اس سے کہا جی کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جو صبح سبق پڑھا تھا استاد صاحب نے پڑھایا تھا اس کا دور کر رہے ہیں، ذرا یاد کر رہے ہیں. فرمایا اچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے جو والد صاحب ہیں نا وہ اس علاقے میں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے قاضی ہیں، سرکاری قاضی ہیں، وہاں پر جج ہیں، مجسٹریٹ ہیں. تو میں پڑھ رہا ہوں جب میں تعلیم حاصل کر لوں گا تو اپنے باپ کی جگہ میں بھی قاضی بن جاؤں گا. اس نے کہا یہ بھی دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے. آگے گئے، تیسرا طالب علم ملا، اس نے بھی اس طرح کی بات کی. چوتھا ملا تو بادشاہ مایوس ہو گیا. اس نے وزیر سے کہا کہ کل صبح پہلا کام یہی کرنا ہے، مزدور بلواؤ اور مدرسے کی عمارت گرا دو. نہیں ضرورت ہے ایسے مدرسے کی، میں تو سوچ رہا تھا میری آخرت کا فائدہ ہوگا، یہ تو کچھ نہیں، سارے دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، لہذا اس کو گرا دو، عمارت بھی نہ رہے، نشان بھی نہ رہے. چلتے چلتے جب وہ مدرسے سے نکلنے لگے، آخر میں ایک کمرہ اور بھی تھا. جیسے نکلتے ہوئے راستے میں چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر ایک طالب علم بیٹھا ہے. روشنی بھی وہاں پہ کم ہے، لائٹوں کا زمانہ تو نہیں تھا، بجلیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، چراغ ہوتے تھے، دیے ہوا کرتے تھے تیل کے. وہ کتاب لیے ہوئے اور سر جھکائے بیٹھا ہے، غرق ہے مطالعے میں. یہ وہاں پر رک گئے، چلو اس سے بھی ذرا پوچھ لیں. سلام کیا، اس نے سر نہیں اٹھایا، بس کتاب کو دیکھ رہا تھا. وہیں پہ کہا وعلیکم السلام، اور پھر کہا آپ کو آداب معلوم نہیں ہے؟ جب کوئی مطالعہ کر رہا ہو، کتاب پڑھ رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا ہے تو بچہ لیکن بات اس نے بڑے کام کی کر لی ہے. تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، دیکھا نہیں اوپر کون کھڑا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ایک ہے دو ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہے. اس نے کہا کہاں سے تم آئے ہو، کس علاقے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا ان فضول سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں میں نہیں آیا، جہاں سے بھی آیا ہوں مجھے کام کرنے دو. پھر بادشاہ نے کہا بیٹا یہ تو آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے. تب طالب علم کو سمجھ آ گئی. اس نے کہا جی آپ بڑے ہیں، واقعی مجھ سے بے ادبی ہو رہی ہے، لیکن جلدی سے بتائیں میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں پڑھ رہے ہو، پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا، میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے قریب کھیت تھے، وہاں پر پودے لگے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے گوبر اٹھایا، مٹی میں شامل کر دیا. گوبر میں بدبو تھی، بدبودار گوبر وہ مٹی میں شامل کی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں سے جو پودے نکلے ان میں سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آ رہی تھی. پھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک باغ نظر آیا. جب وہاں پر میں نے دیکھا تو پھول کھلے ہوئے تھے. جب میں نے پھول کو توڑ کر سونگھا تو اس میں کوئی خاص خوشبو نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو وہاں پر پھولوں کی جگہ پھل نظر آیا. جب میں نے توڑ کر سونگھا تو خوشبو بھی تھی، جب اسے کھول کر چکھا تو وہ میٹھا بھی تھا، آم تھا. میں نے یہ بھی دیکھا. میں نے ایک اور درخت دیکھا، شہتوت کا درخت میں نے دیکھا کہ اس کے پتے گرے ہوئے تھے، بکری کھا رہی تھی، مینگنیاں نکل رہی تھی. میں نے دیکھا کہ اس شہتوت کے پتے پر ایک کیڑا تھا، وہ اس پتے کو چاٹ رہا تھا اور اس کا ریشم نکل رہا تھا.
پھر میں نے دیکھا مکھی اس پتے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مکھی اس کا رس چوس رہی تھی، اور جب اڑ کر گئی تو اس نے اسے شہد بنا دیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ایک ہرن آیا، اس نے وہی پتے کھائے تو پھر اس کے پیٹ سے کستوری نکلی۔ تو اسی دن سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ سب کچھ خوشبو میں خود بخود نہیں ہو رہا۔ گوبر کی بدبو کو خوشبو میں بدلنے والا کون ہے؟ اس پھول کو جس پھول میں خوشبو نہیں تھی خوشبودار اور خوش ذائقہ آم بنانے والا کون ہے؟ اور اس توت کے پتوں سے مختلف چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب میں نے سوچا، پڑھنے کے لیے آ گیا کہ میں اس اپنے رب کا پورا تعارف حاصل کروں، اور جب تعارف حاصل ہو جائے، پہچان ہو جائے، پھر لوگوں کو بتاؤں کہ میرے رب کی پہچان کیا ہے، میرا رب کون ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا خیال کرنا مدرسہ نہیں گرایا جائے گا، اگر یہ ایک بھی باقی ہے تو میری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور وہی بچہ تھا، جب بڑا ہوا تو امام غزالی کے نام سے دنیا اسے جانتی ہے۔ تو اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات رکھی ہے۔ نیت اگر درست کر لی جائے، اب باقی بچے جو پڑھ رہے تھے نیتیں مختلف تھیں، کوئی قاضی بننا چاہتا تھا، آج کوئی نہیں جانتا وہ کون سا قاضی بنا یا نہیں بنا، کوئی پتہ نہیں۔ ایک امام مسجد بننا چاہتا تھا، کوئی پتہ نہیں بنا بھی کہ نہیں بنا، حفظ مکمل بھی کیا یا نہیں کیا، زندہ بھی رہا یا بعد میں فوت ہو گیا مسجد تک جاتے جاتے، کوئی نہیں جانتا۔ باقی مقاصد جن کے تھے کوئی پتہ نہیں، لیکن امام غزالی جب نیت خالص تھی، آج تک ان کی کتابیں بھی باقی، ان کا علم بھی باقی، ان کا نام بھی باقی ہے۔ تو اعمال کے اندر اگر ہم اخلاص پیدا کر لیں، ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور سوچیں میں کیوں کر رہا ہوں، چاہے کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں، چاہے میں کسی کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، چاہے میں کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، چاہے میں کسی دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی کی دعوت قبول کر رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میں پہلے سوچوں کہ میں آخر یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اور تھوڑا سا اپنی نیت کو بدل لیں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جب اللہ کی رضا اس میں آ جائے گی تو اس عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، پھر اس عمل پر، اس کام پر اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ کے ہاں اس عمل کے اندر ایک وزن پیدا ہو جائے گا۔ اعمال کے اندر وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص نیت سے عمل پیدا ہوتا ہے، وزن پیدا ہوتا ہے عمل کے اندر، اور اللہ کے ہاں اعمال کو گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، وہاں پر وزن کیا جائے گا، نمازوں کا وزن کیا جائے گا، اس کے اندر وزن کتنا ہے، اور وزن پڑے گا اخلاص کے ذریعے سے۔ جتنی للہیت ہوگی، جتنی اللہ کی رضا پائی جائے گی، جتنا اخلاص پایا جائے گا، اتنا اس عمل کے اندر وزن زیادہ ہوگا، اعمال وزنی بنیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ نیتوں کی اصلاح کر لو، نیت تمہاری خالص ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اعمال تھے ان میں اخلاص پایا جاتا تھا، ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کا مٹھی بھر کھجور کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اتنا خرچ کر لو جتنا احد پہاڑ ہے، اتنا وزن خرچ کرو، لیکن میرے صحابی نے جو مٹھی بھر کھجور خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص اتنا پایا جاتا ہے، للہیت اتنی تھی، اللہ کی رضا اتنی پائی جاتی تھی۔ اور آج اگر ہم اپنے اعمال کے اندر تھوڑی سی محنت ہے، مشقت ہے، تھوڑی سی اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، اور چند دنوں میں انسان عادی بن جائے گا، پھر خود بخود انسان سوچے گا کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ مثلا آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو پہلے سوچ لیں میں کیوں جا رہا ہوں، کیا ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی سے ملاقات کرنا مقصود ہے، یا اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب نیت ٹھیک ہوگی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، آنا بھی عبادت ہے، جانا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، جو لمحات یہاں گزریں گے وہ بھی عبادت میں شمار ہوں گے۔ اور اگر نیت خالص نہ ہوئی، ارادہ کوئی اور شامل کر لیا، تو پھر وہ کام تو ہو جائے گا، فائدہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔
جو اصل چیز ہے، جو ہمارے کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچنے کے لیے، بہتر انجام کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر علم جب ہو تو نفع تب ہوگا جب اس پر عمل ہوگا، اور فرمایا کہ پھر عمل بھی وہی نفع دے گا جس کے اندر اخلاص پایا جائے گا۔ الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ یہ مخلص بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ ایک عمل آپ نے شروع کیا، آپ نے پہلے سوچ لیا، اپنی نیت کو درست کر لیا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مثلا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور کچھ مقصود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، اس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے نفل شروع کر دیا، دوران نفل آپ کی نماز پڑھتے ہوئے کوئی شخص آ گیا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ اچھا ہے یہ آ گیا، ذرا مجھے دیکھ لے کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں آ گیا، آپ نے خود خیال کو نہیں جمایا، آ گیا۔ اب یہ خیال کا دوران عمل آنا یہ آپ کے اخلاص کو خراب نہیں کر سکتا۔ اصل نیت ابتدا کی ہے، شروع میں جو آپ نے نیت کی آپ کو فائدہ دے گی۔ ہاں درمیان میں جو خیال آیا ہے اس پر استغفار پڑھ لیں، بعد میں اللہ سے معافی طلب کر لیں کہ یہ خیال کیوں آیا۔ اس خیال کی مثال وسوسے کی ہے، وسوسہ خود آتا ہے اور اس پر استغفار کرنا چاہیے، اس کو جمانا نہیں چاہیے، مزید سوچنا نہیں چاہیے۔ تو کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ میں نے عمل تو شروع کیا تھا بڑے خالص نیت کے ساتھ، درمیان میں مجھے خیال آ گیا تو عمل ضائع ہو گیا۔ نہیں ہوتا ضائع، ایک اس میں احتیاط۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شیطان عجیب عجیب پٹیاں پڑھاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے مسجد میں بیٹھا ہے، اب اس نے نوافل پڑھنی ہے، جی چاہتا ہے کہ نفل پڑھ لوں، مغرب کی نماز پڑھی ہے مثلا، سنت پڑھ لی ہے، جی چاہتا ہے 2-4 رکعت میں نفل بھی پڑھ لوں۔ پھر سوچتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے، یار لوگ بیٹھے ہیں تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے، آ گیا بڑا نمازی۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اب میں پڑھوں گا نا تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ریاکاری بن جائے گی، لہٰذا نہیں پڑھتا، ریاکاری بن جائے گی لہٰذا چھوڑ دیتا ہے عمل کو، اب نہیں کرتا۔ یا تلاوت کرنا چاہتا ہے، جی چاہتا ہے تلاوت کر لو، لوگ کیا کہیں گے، تلاوت کرنے والا ہے تو ریا بن جائے گا۔ اب یہاں پر اس عمل کا چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، وہ ریاکاری ہے، ایک لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاکاری ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ریاکاری میں شامل ہیں۔ آپ نے عمل کرنا ہے، جو دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے، جو دیکھتا ہے دیکھتا رہے، جو نہیں دیکھتا نہ دیکھے، کسی کی نظر پڑے کسی کی نہ پڑے، میں نے تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ پڑھیں اپنے وقت پر۔ اور یہاں پر حضرت اقدس مجدد وقت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل پہلے ریا ہوتا ہے، ہر عمل پہلے ریا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ عادت بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عبادت بنتی ہے۔ اب عمل نہ چھوڑیں، کرتے رہیں، کوشش میں لگے رہیں، اپنی نیت کو درست کرنے میں لگے رہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ برا کہیں، جو بھی کہیں لوگ نہ دیکھیں، آپ اپنا عمل جاری رکھیں۔ ہاں یہ سوچ لیں کہ اگر کوئی اچھا بھی سمجھ لے تو وہ کیا کر سکتا ہے، ثواب دے سکتا ہے مجھے، اجر دے سکتا ہے مجھے، انعام دے سکتا ہے مجھے، جنت لے جا سکتا ہے مجھے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو میں اس کے لیے کیوں پڑھوں، میں اس اللہ کے لیے کیوں نہ پڑھوں جو اجر بھی دیتے ہیں، ثواب بھی دیتے ہیں، مقام بھی بلند کرتے ہیں، درجہ بلند کرتے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اس کے لیے کیوں نہ پڑھوں۔ یہ تصور قائم کر لیا کریں۔
تو ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے، جو بھی کام ہے، چاہے چھوٹا کام ہے چاہے بڑا کام ہے، اس سے پہلے سوچ لیا جائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ نیت ہے کیا؟ اس ارادے کا نام ہے جو کسی کام کرنے کے لیے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس جذبے کا نام ہے جو کسی کام کے کرنے کے لیے اندر سے ابھرتا ہے. اس خواہش کا نام ہے جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے. تو اسی خواہش کو، اسی جذبے کو، اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں. تو اس کی اصلاح کر لیں. کام تو میں نے کرنا ہے، اب میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اب اللہ کے لیے ہوگا تو اجر و ثواب کا باعث ہوگا. دنیا میں بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی پھر، اور آخرت میں وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. اور اگر نیت دوسری شامل ہو گئی تو پھر اجر و ثواب کچھ نہیں ملے گا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد پر جا رہا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت بھی ہے کہ جہاد کروں گا اللہ کے راستے میں، اور میری کوشش ہوگی کہ مجھے ایک تیر مل جائے. تیر، اب یہ تیر کس کام آتا ہے؟ کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے نا جی، نہ پہننے کی چیز ہے، نہ بچوں کے لیے لا سکتا ہے. وہ بھی تو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میدان جہاد میں کام آئے گا. لیکن اس نے سوچا کہ مجھے تیر مل جائے، کچھ تیر حاصل کر لوں میں. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اس طرح کی نیت بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ لڑتا رہے، جہاد کرتا رہے، تیر تو اس کو مل جائے گا لیکن اللہ کے راستے میں لڑنے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، تیر ملے گا اسے. تو اب اگر نیت وہ خالص کر لے اللہ کی رضا کے لیے تو اگر مال غنیمت آ گیا تو تیر بھی مل سکتے ہیں، تلواریں بھی مل سکتی ہیں، گھوڑے بھی مل سکتے ہیں، بہت کچھ مل سکتا ہے اور ساتھ اجر و ثواب بھی ہوگا. لیکن نیت وہ شامل کر لی تو وہ چیز تو مل جائے گی لیکن اجر و ثواب سے محروم رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی پر تھوڑی سی محنت ہے، اگر انسان کر لے کچھ چند دن اپنے آپ پر یہ تھوڑی سی مشقت کر لے، چند لمحوں کی ہے، ہر کام سے پہلے سوچ لے کیوں کر رہا ہوں، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہوں. چاہے بازار سودا لینے جا رہا ہے، نیت کر لے کہ اللہ جا رہا ہوں کس لیے؟ گھر بار کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ کی سنت بھی ہے. گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لانا، ضرورت کی چیزیں لانا، یہ سنت بھی ہے. میں سنت پہ بھی عمل کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ بھی عمل کر رہا ہوں. جو میری ذمہ داری ہے اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے حکم سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں. جائیں بازار، آپ بے شک سودا خریدیں، جو بھی خریدنا ہے لائیں. کہ آپ کا جانا بھی عبادت میں، آنا بھی عبادت میں، دکاندار سے بات کرنا بھی عبادت، سب کچھ آپ کو جو ہے نا وہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اور نکلتے ہیں اس نیت سے، گھر میں کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، سودا بھی لیتا آؤں گا، کچھ گپ شپ بھی ہو جائے گی، کچھ خیال بھی بدل جائے گا، کچھ میری چہل قدمی بھی ہو جائے گی. تو سارے کام تو ہو جائیں گے لیکن اجر و ثواب نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم تھوڑی سی محنت اگر کر لیں اپنی نیتوں کو اصلاح پر تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو درست جب فرما دیں گے تو ہمارے اعمال کے اندر وزن بھی پیدا ہوگا اور روز قیامت ہمارے اعمال بڑھ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.